سے دو لڑکیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور ایک میری بہت اچھی دوست ہے. آئی ڈنٹ سے اینی تھنگ بیکاز آئی تھاٹ کہ پیپل ول سی دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری, بٹ کیونکہ آپ سب کو نہیں سمجھ میں آ رہی اور ان لڑکیوں کو ڈیتھ تھریٹس آ رہی ہیں, ریپ تھریٹس آ رہی ہیں, سو آئی تھاٹ آئی ول ایڈریس دس. ان لڑکیوں نے اس لڑکے کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ ماننا شروع کیا جب اس نے ان کی باڈی کے اوپر کامنٹنگ شروع کی, ان کو پروسٹیٹیوٹ بولا, ان کو ورکنگ گرلز بولا کہ او رات کا دھندا کرنے جا رہی ہیں, چائے پینے کے لیے آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں شاہد ثقلین ہوں. آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں. آج 11 جولائی ہے, جمعرات کا دن ہے. بات کریں گے لاہور گارڈن ٹاؤن ٹک شاپ کے اوپر جو واقعہ ہوا تھا, بڑا افسوسناک. اس کے حوالے سے کوشش یہی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو چیزیں, جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح رکھیں. بچہ جو ہے جس کے اوپر یہ ہوا تھا سارا معاملہ, وہ ڈٹ گیا ہے اور اس نے جو ہے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ میں کسی صورت بھی اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور معاملہ عدالت میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو خواتین ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا, ان کی تفصیلات بھی, آپ ان خواتین کی بھی تفصیلات آ گئی ہیں. بہت ساری چینلز کے اوپر آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ خواتین کون ہیں, ان کا کہاں سے تعلق ہے, کیا کرتی ہیں, جابز کرتی ہیں, پڑھتی وہ ہیں نہیں, یہ بھی بات جو ہے واضح ہو گئی ہے. لیکن ان خواتین کا موقف جو ہے وہ بالکل بھی سامنے نہیں آ رہا. ان خواتین سے میں آج ایک بار پھر میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, کالز کی ہیں, میسج بھی چھوڑا ہے, لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. لیکن ان کی وکیل بن کے ایک مشہور اداکارہ جن کا نام مریم نفیس ہے, وہ جو ہے سامنے آئی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک لمبا جو ہے اس حوالے سے ایک گفتگو کی ہے. تقریباً 2.5-3 منٹ کی گفتگو ہے جس میں انہوں نے اس واقعے کو بڑا اس انداز سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے واضح بتایا ہے کہ کس طرح یہ لڑکیاں آئیں. اس لڑکے نے ان کی باڈی کے حوالے سے, ان کے مطلب خود سن لیجئے گا, میں زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرتا, اور باقی جو ہے باڈی شیمنگ بھی کی اور باقی کچھ فکرے کسے اکارڈنگ ٹو مریم نفیس. لڑکا آپ نے بھی دیکھ لی, سب کچھ سب حقائق آپ کے سامنے ہیں. لیکن جو ترجیحات پیش کی گئی ہیں, جو وجوہات پیش کی گئی ہیں, یا جس طرح بتایا گیا ہے کہ وہ لڑکیاں تو بیچاری معصوم تھیں, ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا, انہوں نے جو مارا ہے وہ تو انہوں نے اپنے ڈیفنس میں مارا ہے, ہاں قصور تو سیل مین کا تھا یا ان لوگوں کا تھا, یہ بتایا گیا ہے اس سٹوری میں. بہرحال جی, اب ان لڑکیوں نے جو ہے خود تو موقف نہیں دیا, لیکن ان کی وکالت کرتے ہوئے مریم نفیس صاحبہ کی طرف سے موقف سامنے آیا ہے اور 2-3 چیزیں انہوں نے اس میں نوٹ کروائی ہیں. ایک, انہوں نے فوٹیج کے حوالے سے کہا ہے کہ جی فوٹیج جو ہے اس کو ٹھیک فوٹیج نہیں ہے, اس میں کس چیز کی کمی ہے, کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے یہ چیز سامنے رکھی ہے. لڑائی سے پہلے کیا کچھ ہوا تھا, انہوں نے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو لڑکیاں ہیں ان کو مارنے کی, جان سے مارنے کی, ان کے ریپ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان لڑکیوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے. اور وہ ساتھ میں خواتین پہ بھی برہم ہوئی ہیں کہ آپ کیسی خواتین ہیں, آپ کو روز ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے اور آپ پھر بھی جا کر جو ہے ان لڑکیوں کو برا بھلا کہہ رہی ہیں, بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہراسمنٹ کی ہے. یہ ان کا اپنا ایک موقف ہے, یہ ظاہر ہے ہر کسی کا موقف ایک صحافی ہونے کے ناطے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کل میں نے اس بچے کی جو اپلیکیشن تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی, جو کورٹ میں باقاعدہ طور پہ دی گئی, اور لوگ مجھے کہنے لگے 40,000 کیسے اس بچے کے ہو سکتے تھے جیب میں, اور سونے کی چین کیسے ہو سکتی تھی. مجھے بھی پتا ہے, ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم آپ کے سامنے وہی چیز رکھتے ہیں جو کورٹ آن دا ریکارڈ آئی ہے. ظاہر ہے مجھے بھی پتا ہے کہ بچہ ہے, اس کے پاس 40,000 اور سونے کی چین جو ایک سٹور کے اوپر ملازم ہے کہاں سے آ سکتی ہے, لیکن جو بچے نے درخواست دی وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی نا. بہرحال جی, میں چاہتا ہوں باقی باتوں کو چھوڑیں, میں سناتا ہوں آپ کو. مریم نفیس صاحبہ نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیلڈ, لیکن مریم نفیس کون ہے, ان میں سے ایک لڑکی کی دوست ہیں. تو بہرحال یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی کوشش کروں گا آپ کو مزید اس کی تفصیلات بتاؤں. پہلے میں چاہتا ہوں آپ جو ہے نا ذرا مریم نفیس صاحبہ کو سنیں. وہ ان لڑکیوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں, وہ ان لڑکیوں کو کہہ رہی ہیں کہ جی یہ بے قصور ہے, قصور سارا اس سیل مین لڑکے کا ہے, اور اس نے ہی ابتدا کی, اس نے ہی ہراس کیا, اس نے ہی لڑکیوں کی باڈی شیمنگ کی, اور بہت کچھ کہا جو میں نہیں کہہ سکتا. مریم نفیس صاحب ایسے سنیں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات بھی کرتے ہیں. پہلے ان لڑکیوں نے اس کو بولا کہ تم ہم سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے, اینڈ دیٹس وین ہی اسٹارٹیڈ گیونگ دیم گندی گندی ماں بہن کی گالیاں, اسٹارٹیڈ کالنگ دیم, اسٹارٹیڈ سیئنگ فلتھی ورڈس, اینڈ ان کو بولا کہ تم اسٹور سے نکلو,
جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اسٹور سے نکلے ہیں, تم ہم سے کس طریقے سے بات کر رہے ہو. کوئی انکل آ گئے, انہوں نے بھی کوئی ویڈیو بنا لی, اینڈ جسٹ بیکاز دا گرلز ور ویئرنگ ویسٹرن کلوتھس اور وہ رات کو چائے پینے کے لیے آئی تھیں, تو آٹومیٹکلی سمجھ لیا گیا کہ او یہ تو مطلب بدنام قسم کی لڑکیاں ہیں, رات کو چائے پینے کے لیے نکلی ہوئی ہیں اور یہ پبلک پراپرٹی ہیں, آپ ان کو کچھ بھی بول سکتے ہیں, ہراس بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دیٹ لاہور جیسے شہر میں لڑکیاں اگر ویسٹرن کلوتھس پہن کے چائے پینے آئیں رات کے وقت, تو کوئی سیفٹی ہے, کوئی اس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی لے گا, کوئی ذمہ داری لے گا, یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ان میں سے 2 لڑکیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور ایک میری بہت اچھی دوست ہے. آئی ڈنٹ سے اینی تھنگ بیکاز آئی تھاٹ کہ پیپل ول سی دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری, بٹ کیونکہ آپ سب کو نہیں سمجھ میں آ رہی اور ان لڑکیوں کو ڈیتھ تھریٹس آ رہی ہیں, ریپ تھریٹس آ رہی ہیں, سو آئی تھاٹ آئی ول ایڈریس دس. ان لڑکیوں نے اس لڑکے کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ ماننا شروع کیا جب اس نے ان کی باڈی کے اوپر کامنٹنگ شروع کی, ان کو پروسٹیٹیوٹ بولا, ان کو ورکنگ گرلز بولا کہ او رات کا دھندا کرنے جا رہی ہیں, چائے پینے کے لیے آئی ہیں, اور مطلب ٹاکنگ اباؤٹ their باڈی اینڈ کمپیئرنگ their باڈی کہ او یہ چھوٹی ہے, یہ بڑی ہے, اینڈ آل دا سک تھنگس دیٹ گائز کین ڈو اینڈ سے. ان لڑکی میں سے کسی کے باپ کوئی لائر نہیں ہے, کوئی آئی ڈونٹ نو واٹس سرکولیٹنگ آن سوشل میڈیا, بہت تمیزدار نارمل گھروں کی لڑکیاں ہیں, کوئی پاورفل لڑکیاں نہیں ہیں. ان میں سے ایک لڑکی بیچاری دوسرے شہر سے آئی ہوئی ہے کام کرنے کے لیے, سو یہ کوئی ایکٹ آف پاور نہیں ہے. آپ لوگ کیا کریں گے, آپ کے باپ بھائی کیا کریں گے اگر ایسے لڑکے آپ کی بہنوں کو ہراس کرنا شروع کر دیں اور ان کی فزیکل ایسپیکٹس, ان کی چیسٹ سائزز پہ اور ان کے اوپر کامنٹ کرنا شروع کر دیں؟ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو نو کہ آپ لوگ کیا کریں گے. اینڈ آلسو پیپل ہو آر تھریٹننگ دیم کہ ہم آپ کا ریپ کر دیں گے اور تو تم ہمیں باہر ملو, اور ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم تمہیں اٹھا کے لے کے یہ سوسائٹی بن گئی ہے ہماری. ہم پینٹ شرٹ پہن کے نارملی چائے خریدنے نہیں جا سکتے لاہور جیسے شہر میں بھی, الٹا انہی بیچاریوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. دس از سکننگ. انفارچونیٹلی وی لیو ان اے سوسائٹی جہاں پر ہراسمنٹ کا پروف مانگا جاتا ہے, اور پروف بھی وہ خواتین مانگتی ہیں جو زندگی میں کئی دفعہ ہراس ہو چکی ہوئی ہیں. سو دس ڈزنٹ کم ایز اے شاکر ٹو می, بٹ آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکویسٹ دا پمپ اونر جو کہ اتنا بڑا پمپ چلا رہے ہیں, ان کے پاس جو کیمرہ ہے اس میں وائس ریکارڈنگ بھی ہوئی ہوگی, تو پلیز وہ ذرا وائس ریکارڈنگ ریلیز کریں نا, جس میں وہ لڑکا لڑکیوں کو بری بری باتیں بول رہا ہے, تاکہ عوام دیکھے کہ او ایک پمپ پہ کام کرنے والا ملازم کیسے اتنی ہمت کر سکتا ہے. تو پلیز اس ہمت کا پروف دیں لوگوں کو جو اس نے دکھائی ہے, جو لڑکیوں کو اتنی گندی گندی گالیاں دی ہیں, جو ایسی باتیں کی ہیں, وہ پلیز سب کے سامنے لے کر آئیں, اس آڈیو کو ریلیز کریں, اس کیمرے کی پراپر پوری ویڈیو ریلیز کریں. اینڈ نن آف دس واز پیڈ, بٹ آف کورس میں اپنے دوستوں کے فیور میں بول رہی ہوں بیکاز آئی نو دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری, آئی نو دیز ویمن. کوئی فضول میں لڑکوں کو کھڑے ہو کے گالیاں دینا نہیں شروع کر دیتا, مارنا نہیں شروع کر دیتا. مریم نفیس صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ظاہری بات ہے ہر کسی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور مجھے پتہ ہے مریم نفیس صاحبہ جو ہے ان میں سے ایک خاتون کی تو بہت ہی کلوز فرینڈ ہے, اور دوستوں کو بندہ ڈیفینڈ بھی کرتا ہوتا ہے. لیکن میرے کچھ سوالات ہیں مریم نفیس صاحبہ سے, وہ یہ ہے کہ کیسے پاسبل ہے ایک لڑکا جس کی ابھی عمر بھی نہیں ہے اور جو بیچارہ مطلب کم اجرت کے اوپر, کیا اس کی پے کیا ہوگی, اس کی یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنی نوکری کے پیچھے کوئی پاگل تو نہیں ہوتا؟ ایک ایسے خواتین جو ہیں جو اس طرح کی ماشاءاللہ نظر آ رہا ہو دیکھنے سے کہ جی ایسی, ان کو کیسے اس طرح یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر اتنے سارے لوگ موجود تھے, ان میں جو بوڑھے انکل تھے وہ بھی ویڈیو بنانے کی انہوں نے کوشش کی ان کی, اس کو تو ان کو بھی وہ گالیاں لڑکیاں دے رہی تھیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہو؟ اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کی دوست ہوں گی, جو کچھ بھی ہوگا, تو اس طرح جو ہے تشدد کا نشانہ جو بنایا گیا اس کی فوٹیج واضح ہے. جو ہارون بھائی نے اس کے مالک, اسٹور کے مالک کا انٹرویو کیا, اس نے کہا کہ جی میرے پاس آڈیو ڈیوائس نہیں لگی ہوئی تھی, اگر وہ لگی ہوئی تھی تو اس کی بھی میں چیزیں سامنے آتا تاکہ پتہ چل سکے کہ جی آواز کیا آ رہی تھی. لیکن جو فوٹیج واضح نظر آ رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قصور جو ہے وہ خواتین کا ہے. لڑکا دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے, ظاہر ہے اگر اسٹور کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو وہ اپنی آنکھیں تو بند کر نہیں سکتا, دیکھے گا تو صحیح. اور پھر اس کے بعد مریم کہہ رہی ہیں کہ جی رات کو آئیں تو ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا کہ آپ کوئی کاروبار دھندا کرنے والی ہیں, اور پتہ نہیں ان کی باڈی شیمنگ کی گئی اور بہت ساری چیزوں کو خود سن لیا آپ نے. تو اس کے اوپر جو ہے مریم صاحبہ کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی دوستوں کا ورژن دے دیا, آپ نے اپنی دوستوں کے معاملے سے بتا دیا, لیکن آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے
جس لڑکے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. بہرحال انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے, اور اس لڑکے کا جو ہے موقف بھی سامنے آ گیا ہے, اس لڑکے نے آج کورٹ میں کیا کچھ کیا ہے وہ چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ آج یا کل اس کے اوپر بھی ذرا آپ کو جو ہے وہ انفارم کریں گے, اور اس کے حقائق مزید جو بھی سامنے آئیں گے وہ آپ کے ساتھ اسی طرح رکھیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے, ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, لیکن بشرط زندگی. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.